اب کیونکہ آہستہ آہستہ جو محفل کا جو ایک ذوق ہے اور اس میں ایک جوبن آ رہا ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے اور بھی علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ان سے مستفید ہوں گے۔ اب میں کیونکہ علامہ ربانی صاحب تشریف لائے ہیں اور انہوں نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ آدمی فارغ ہوتا، مکمل فارغ ہوتا تو کئی دن اگر کہیں کوئی ذمہ داری پڑ جائے تو بہت ساری 2-3 ذمہ داریاں اکٹھیاں آ جاتی ہیں، تو پھر آدمی کو فل کرنا پڑتا ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ہمارے اس جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ علامہ غلام ربانی افغانی صاحب کو، وہ آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام مقتدر معزز علماء کرام، مشائخ اعظام جو اس وقت اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ان کی خدمت میں اور آپ تمام حاضرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت سالانہ عرس پاک کی تقریب زیر انتظام و اہتمام حضرت صاحبزادہ عرفان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انعقاد پذیر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آستانہ عالیہ شادپور شریف سے لے کر جماعت اہل سنت اور دیگر اکابرین کی نمائندگی ہے، اور رفتہ رفتہ انشاءاللہ مقتدر علماء مشائخ تشریف لاتے رہیں گے اور اپنے قیمتی خیالات سے آپ سب کو مستفید کرتے رہیں گے۔ میں انتہائی مختصر وقت کے لیے حاضر خدمت کہ آج یہ حسن اتفاق ہے کہ اپنے میرے معمول سے ہٹ کر 2-3 جگہ پروگرام تقریباً قریب اکٹھے ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے بلیک بن سے ہو کر یہاں پہنچا اور پھر یہاں سے حاضری دیتا ہوا، پر وہ تو نجی پروگرام تھا، یہاں سے گنگوٹ شریف عبد الصابر عطیہ الرحمان صاحب کے یہاں، اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ مجازت ہے محفل میں شریک نہیں رہ سکوں گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی سورہ حج کی، چیپٹر 22 ورس نمبر 11، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کی عبادت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بالکل کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایج پر کھڑے ہوتے ہیں، کنارے پر کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں،
اور ان کی عبادت کا اور عبادت کی استغراق کا اور عبادت کی لذت اور کیفیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت جسے خالصتاً لوجہ اللہ کرنا چاہیے، اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر کرنا چاہیے، اور اسی کو مانگنے اور اس کے لقاء کے لیے کرنا چاہیے، اس عبادت میں بھی اتنی آمیزش ہوتی ہے، اتنی ملاوٹ ہوتی ہے کہ عبادت کرتے ہوئے بھی وہ ایک کنارے پر سمجھ لیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب اپنی تسبیح و تحلیل کے بدلے، ذکر و فکر کے بدلے، اپنے قیام، اپنے رکوع اور اپنے سجود کی قیمت کے بدلے انہیں کوئی خیر نصیب ہو جائے، بھلائی نصیب ہو جائے، اچھائی نصیب ہو جائے، یا اگر فی زمانہ میں اس کا ترجمہ کروں، جس مراد کے لیے وظیفہ پڑا ہے وہ مراد پوری ہو جائے، جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے، وہ دنیاوی کام، خواہ وہ رشتے کا ہو، خواہ وہ کسی کاروبار کا ہو، دکان کی خیر و برکت کا ہو، مال کی کثرت کا ہو، یا وہ ہزاروں خواہشیں اور ہزاروں تمنائیں اور ہزاروں مرادیں جو ہمارے سینوں میں مچلتی ہیں اور ہمیں ہمیشہ مضطرب رکھتی ہیں، جن کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، ختم ہونے کو نہیں آتی، ہر بار سوچتے ہیں کہ بس یہ کام ہو جائے تو اس کے بعد میں مطمئن ہوں، لیکن ابھی وہ کام ہوا نہیں ہوتا کہ اگلے کام کی فہرست ہمارے سامنے آ جاتی ہے، پھر ایک نئے کام میں جت جاتے ہیں، ایک نئی مراد کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، اور جو ہی وہ کام قریب ہو جائے پھر ایک نئے کام کے چکر میں ہر مراد کو اس سے آخری مراد سمجھ کر مانگتے ہیں، اور ہر وظیفہ، ہر ذکر فکر عبادت اور ہر بندگی دنیا کے حوالے سے، مالی مفاد اور مالی منفعت کے حوالے سے آخری گزارش سمجھ کر، آخری چاہت سمجھ کر، آخری تمنا سمجھ کر، آخری خواہش سمجھ کر، آخری مراد سمجھ کر اسے طلب کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور جب کام ہو جائے کہتے ہیں بڑا کارگر وظیفہ تھا، بڑی زبردست صلاۃ الحاجت بتائی، بڑا زود ہدف یا بلکہ تیر بہدف وظیفہ تھا، بس ابھی تسبیح پھیرنا شروع ہی کی تھی کہ کام ہونا شروع ہو گیا، تسبیح پھرنے سے پہلے پہلے میرے دل پھر گئے، میری آرزو پوری ہو گئی، میری مراد پوری ہو گئی۔ اطمئن بہ، ان ساری مختلف کیفیتوں کو قرآن نے کمال بلاغت کے ساتھ، کمال بلاغت کے ساتھ ایک جملے کے ٹکڑے میں بیان کر دیا۔ اطمئن بہ اس لمبے جملے کے ایک چھوٹے سے حصے میں بیان کر دیا کہ بڑا شاد، مطمئن، خوش و خرم، تمانیت کا پیکر بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن اگر اسے آزمائش میں ڈالا جائے، تکلیف میں ڈالا جائے، مشقت میں ڈالا جائے، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کی نماز کے بدلے جو اسے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے تھی، اس کے ذکر کے بدلے جو اسے اللہ کی یاد کی خاطر کرنا چاہیے تھا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ساری عبادات کا سرچشمہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے جسے کرنا چاہیے تھا، وہ مراد پوری نہ ہوئی، وہ حاجت پوری نہ ہوئی۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، جب اسے آزمائش میں ڈالا تو وہ اپنے پاؤں واپس پلٹ کر آ گیا۔ انقلب علی وجہہ،
وہ قرآن کی آیت ہے جس سے کائنات میں تبدیلی آئی، اس کے لیے پیمانہ بن جاتی ہے، اس لیے کہتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ۔ پوری آیت الکرسی پڑھی، 11 مرتبہ پڑھی، 33 مرتبہ پڑھی، 101 مرتبہ پڑھی، 40 دن پڑھی، 41 دن پڑھی، فلانا صدقہ ساتھ دیا، کالے بکرے کا صدقہ دیا، مگر میری مراد پوری نہ ہوئی۔ اور فتنے کا ایگزیکٹ عربی ترجمہ ہے آزمائش۔ ہم تو فتنے کو اردو میں ہمیشہ بیڈ میننگ میں لیتے ہیں نا کہ فلانا بڑا فتنہ پرور ہے، تو فتنے سے مراد ہمارے یہاں شرعی شر ہے، لیکن عربی میں فتنے سے مراد آزمائش وہ خیر کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، شر کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آزمائش اسے فتنہ کہتے ہیں۔ کسی کو آزمانا، کبھی وہ فتنہ خیر شر کا ہوتا ہے، کبھی فتنہ فقط آزمائش ہوتا ہے۔ وہی نصابت و فتنہ انقلب علی وجہہ، اسے آزمائش کے لیے جو مراد اس نے مانگی، ہو سکتا ہے مراد پوری ہوئی ہو مگر ڈیلے کر دی جائے، ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے، مگر ہم چونکہ اپنے خواہشات کے غلام ہیں، ہم اپنے خواہشات کے اسیر ہیں، ہم چاہتے ہیں جو ہو جیسے چاہیں ویسا ہی ہو اور جب چاہے تب ہی ہو، تو اسے مراد پورا ہونا کہتے ہیں۔ جب چاہے تب نہ ہو تو بھی مراد پوری نہ ہوئی، جیسے میں نے چاہا ویسا نہ ہو تب بھی میری مراد پوری نہ ہوئی، جتنا چاہا اتنا نہ ہوا تب بھی میری مراد پوری نہ ہوئی۔ ہم منگتے تھوڑی ہے، ہم تو حساب و کتاب کرنے خدا سے کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو وظیفوں کے بعد بھی، عبادت کے بعد بھی، ریاضت کے بعد بھی ایسے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں جیسے حق تھا، پیسے دے لیے اب سودا کیوں نہیں دیتا خدا، پیسے لے لیے اب خدا سودا کیوں نہیں دیتا۔ 100 پاؤنڈ کی قیمت تھی اس کی، 50 پاؤنڈ نذرانے کی شکل میں ادا کر دیے، مان دے دیا، اے مولا سجدے تیرے کر لیے، اب کاہے کو رکاوٹ ڈالتا ہے، اب کاہے کو ڈیلے کرتا ہے، اب کاہے کو مجھے تڑپاتا ہے۔ انقلب علی وجہہ، مراد پورا ہونا تو دور کی بات، ایسے بھی ہے جتنا مانگا اتنا نہ ملے تب بھی خدا سے ناراض، جیسا مانگا ویسا نہ ملے تب بھی خدا سے ناراض، اور جس وقت خدا سے مانگا اپنے وقت کے مطابق نہ ملے تب بھی خدا سے ناراض ہے۔ فرمایا یہ ان کی عبادتوں کا حال ہے۔ انقلب علی وجہہ، خدا کی بارگاہ میں نام منگتوں کا ہوتا ہے، سواریوں کا ہوتا ہے، ظاہر دیکھنے والے سمجھتے ہیں عبادت گزار ہے، عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، تسبیح پھیرنے والا، تحلیل کرنے والا، سلام پڑھنے والا، درود پڑھنے والا، ذکر کرنے والا ہے، مگر حقیقت میں بیوپاری بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ جب اس کی مراد پوری نہ ہو تو خدا کو بھی چھوڑ دیتا ہے، خدا کے مصطفیٰ سے بھی موڑ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، یہ صوفیوں کی محفلوں میں آنے والوں، اولیاء اللہ کی محفلوں میں آنے والوں، یہ ایک سادہ فرق سمجھ لیں کہ خدا صوفیوں کو عزت کیوں دیتا ہے، خدا اہل تصوف کو عزت کیوں دیتا ہے، خدا ان کو زمین کے سینے میں چھپنے کے بعد بھی روشن چراغ کی طرح جلائے کیوں رکھتا ہے، زمین سے پیدا کرنے کے بعد بھی زمین پر ان کا ذکر جاری کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جب عبادت کے لیے جاتے ہیں بیوپاری بن کر نہیں جاتے، تاجر بن کر نہیں جاتے، اپنے مراد کے غلام بن کر نہیں جاتے، خواہشوں کے اسیر بن کر نہیں جاتے، چاہتوں کے غلام بن کر اس کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ جب رب کے پاس جاتے ہیں تو رب سے فقط رب کو مانگنے کے لیے جاتے ہیں، مرادیں پیچھے رہ جاتی ہیں، آرزویں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ فرضوان من اللہ اکبر، ہر سجدے سے، ہر قیام سے، ہر رکوع سے ایک ہی آواز آتی ہے، مولا تیرے دیدار کا طالب ہوں، اپنا قرب عطا فرما۔ خیر الاتمان نبی وفتنۃ انقلب علی وجہہ، ان کی یہ کیفیتیں نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں رب کو رب کے لیے یاد کرتے ہیں، ذکر بھی اس کے لیے، فکر بھی اس کے لیے،
عبادت بھی اس کے لیے، ریاضت بھی اس کے لیے، تسبیح بھی اس کے لیے، تحلیل بھی اس کے لیے. اور فرمایا جو ایسے نہیں کرتے خسرت دنیا والآخرہ. یہ ہمارے لیے آج پیغام ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں نمازیں پڑھی پھر کام کیوں نہ ہوا، روزے رکھے، بڑے بڑے اذان ہوتے ہیں، اذانوں کے ساتھ جماعتیں ہوتی ہیں، جمعوں کے اجتماعات بڑھتے جا رہے ہیں، عید کا اجتماع بڑھتا جا رہا ہے، ذکر و فکر کی محفلیں، ہر روز نیا اشتہار، ہر روز نیا نام، ہر کچھ بڑھتا جا رہا ہے. مگر آج اس کے وہ نورانی اثرات کیوں نظر نہیں آتے؟ آج اس کے وہ روحانی اثرات نظر کیوں نہیں آتے؟ جواب قرآن کی آیت ہے. ان کے وجودوں کو نہ دیکھو، کیا یہ پیکر عبادت بن کر 12 سال داڑھی سے جھاڑو لگانے والے کیا اس کی رضا کے لیے جھکے ہوئے ہیں یا اپنی خواہشات کے لیے جھکے ہوئے ہیں؟ اور وہ قومیں جو اپنے خواہشات کے غلام بن کر اس کی عبادت قدم بھرتی ہے، اور جو اپنے مرضی کے نتیجے چاہنے والے بن کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے کے بجائے اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں کے سپرد کر دیتے ہیں. رب کائنات میں ان کا حال وہی کرتا ہے جو حال آج امت مسلمہ کا ہے. میں اکثر کبھی کبھی کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں کا تو حال وہ ہے کہ اب پوچھنے کے قابل بھی نہیں رہا. جو خدا کی طرف سے تھا وہ ہمیں بہت کچھ ملا، جو خدا کی طرف سے تھا وہ ہمیں بہت ملا، لیکن جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کیا کیا؟ اس کی طرف سے دیکھیں. آج دنیا کی پاپولیشن 7 بلین ہے، 7.1 بلین ورلڈ پاپولیشن ہے، اور 7 بلین کی آبادی میں 1.62 بلین اونلی مسلم. 1.6 بلین مسلم، 1.62 ارب مسلمان. 7 ارب کی آبادی میں ہر چوتھا یا پانچواں شخص زمین پہ بسنے والا مسلمان. 57 سے زیادہ مسلم کنٹری. آج پوری دنیا کی حرکت کا نظام یا گیس سے چلتا ہے، یا بجلی یا پانی یا گیس سے یا تیل سے چلتا ہے. 76% گیس اسلامی ملکوں میں پیدا ہوتی ہے. 53% دنیا کی گیس جو 10 ٹاپ کنٹریز پیدا کرتی ہیں وہ ساری مسلمان، رشیا کے سوا 1-2 کے سوا. 53% سے زیادہ ریزرو گیس کے ذخیرے اسلامک ورلڈ میں. 76% گیس کے ذخیرے، 53% ریزرو آئل کے ذخیرے اسلامک ورلڈ میں. پاپولیشن 7 بلین سے 1.6 بلین پاپولیشن. زمین پر خدا نے مسلمانوں کو جنت نظیر ٹکڑے عطا کیے. گرمی کا موسم ان کے پاس، سردی کا موسم ان کے پاس، خزاں کا موسم ان کے پاس، بہار کا موسم ان کے پاس، دریائیں ان کے پاس، آبشاریں ان کے پاس. دنیا کا بہترین ڈیموں کا نظام جن ملکوں میں ہے وہ ملک اسلامی ملک ہے، جہاں زمین میں خزانے اگلے، زمین سے خزانے اگلنے والے اسلامی ملک ہے. فن اور ہنر اسلامی ملک میں. آج جب ورلڈ کے ٹاپ 10 ریچسٹ کنٹری بنائی جاتی ہے تو 7 دنیا کی ٹاپ ریچسٹ کنٹری اسلامک ورلڈ سے آتی ہے. آج اگر کوئی پوچھے اوور 200 کنٹریز ان دا ورلڈ، 200 سے زیادہ روئے زمین پر بسنے والے ملکوں میں دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ تو آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتائیں گے کہ عرب کی وادی میں ڈیزرٹ میں بننے والا جسے قطر کہتے ہیں، اس وقت نہ امریکہ دنیا کا جی ڈی پی کے حوالے سے دنیا کا امیر ترین ملک، نہ رشیا، نہ چائنا. دنیا کا ریچسٹ ملک اس وقت عرب کے صحرا میں قطر کے نام سے پہچانا جاتا ہے. سعودیہ کا یہی حال. $63 ٹریلین فقط نیچرل ریسورسز سے سالانہ سعودیہ کو نصیب ہوتے ہیں. یہ غیب کے خزانے تھے، زمین کے خزانے جو خدا نے ہمیں دیے، آئل کی شکل میں، گیس کی شکل میں، مال کی شکل میں، ابدی اکثریت کی شکل میں، زمین کے بہترین ٹکڑوں کی شکل میں خدا نے جنت نظیر وادی ہمیں دی. لیکن یہ سارے انعامات حاصل ہونے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ آج سائنس کی دنیا ہے. سائنٹیفکلی دنیا میں جو سائنس میں سب سے اچھوتا کارنامہ سر انجام دے اسے نوبل پرائز دیا جاتا ہے. 1901 سے لے کر 2012 تک
112 سال میں اب تک 836 لوگوں کو نوبل پرائز مل چکا ہے. 836 جو ریپیٹ کے ساتھ اگر کہیں ان 836 نوبل پرائز میں اس وقت پورے دنیا کے اسلامی ورلڈ کے جو نام کے مسلمان آئے ہیں وہ صرف 12 اور ان 12 میں بھی نوبل پرائز 12 کے 12 سائنس میں نہیں ہے. 6 نوبل پرائز جو مسلمانوں کو ملے وہ پیس پرائز تھے. پیس پرائز جیسے یاسر عرفات کو مل گیا, انور سادات کو مل گیا, بادشاہوں کو ملے, بڑے بڑے لوگوں کو ملے. وہ پیس کے حوالے سے اوباما کو ملا ہے. وہ سائنٹیفک کنٹریبیوشن کا نہیں ہے. 12 میں سے 2012 تک پوری صدی میں 112 سال میں آؤٹ آف 836 نوبل پرائز مسلمانوں نے 12 لیے. 12 میں سے 6 صرف پیس پرائز تھے, 4 لٹریچر میں تھے. اور ان ریالٹی اگر سائنس میں مسلمانوں نے پوری صدی میں نوبل ایوارڈ لیے ہیں تو وہ 2 مسلمانوں کو ملے ہیں. ان 2 میں سے بھی ایک ڈسپیوٹڈ مسلمان جسے ڈاکٹر عبدالسلام کہتے ہیں, یعنی نہیں میں اور سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ویسٹرن سوسائٹی اسے مسلمان کہتی ہے, لوگوں کے کاغذوں میں مسلمان ہے, لیکن مسلمانوں کے ہاں وہ مسلمان نہیں, وہ قادیانی کہلاتا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ڈسپیوٹڈ اس سینس میں, اس میں نہیں کہ ہمارے اختلاف ہے. وہی مانا کہ ورلڈ میں عبدالسلام کو مسلمانوں کے کھاتوں میں گنا جاتا ہے. سائنس میں پوری صدی میں 2 لوگوں نے نوبل پرائز لیا, ایک مصر کا احمد اور ایک پاکستان کا عبدالسلام. عبدالسلام ہمارے ہاں جو مسلمانوں کے ہاں مسلمان کہلاتا ہی نہیں. اگر اسے بھی نکال دیں تو ایک مصری ہے جس نے ایوارڈ لیا ہے نوبل پرائز. آبادی ہماری 1.62 بلین, ہمارے مقابلے میں یہودیوں کی آبادی دنیا میں 0.2 ہے. 0.2 ہے, آٹے میں نمک کے برابر. لیکن 189 نوبل پرائز فقط یہودیوں نے آج نکالی ہے. اور اس میں سے وہ پیس پرائز نہیں ہے جو کرائے کے ملتے ہیں, ان میں سے 46% فزکس میں, 34 یا 43% کیمسٹری میں, سب سے کم لٹریچر میں لیے یا پیس میں لیے ہے. ساری کنٹریبیوشن یہودیوں کی. دنیا کے ٹاپ بگیسٹ سائنٹسٹ جو 0.2% بستے ہیں یہودی. آج کہتے ہو اسرائیل مٹھی بھر ہے, آپ اسے مٹھی بھر اسرائیل کہتے ہو. دنیا کی موسٹ انفلوئنشل کنٹری کی لسٹ اٹھاؤ, 10 دنیا کی پاور ترین ملکوں کی فہرست امریکہ سے شروع ہوتی ہے. ٹاپ 10 پاورفل کنٹریز آف دا ورلڈ, 10 طاقت ترین ملکوں میں پہلا ملک امریکہ ہے, 10واں اسرائیل ہے. درمیان میں انڈیا آتا ہے, جرمنی آتا ہے, UK آتا ہے, کینیڈا آتا ہے, چائنا آتا ہے, رشیا آتا ہے, فرانس آتا ہے, جرمنی آتا ہے. یہ کل فہرست ہے دنیا کے ٹاپ پاورفل کنٹریز کی. لٹریسی ریٹ دیکھے 1912 تک دنیا کی 500 ٹاپ یونیورسٹیوں کی جب اینالائز کیا گیا, 500 یونیورسٹیاں ورلڈ وائڈ, ان میں سے ایک بھی اسلامک ورلڈ میں نہیں. 500 2012 تک. اب جا کے تھوڑی موومنٹ ہوئی ہے. ٹاپ 100 کنٹریز میں ایک یونیورسٹی ہے جو ٹاپ 100 میں آ کر کسی ایک درجے پر پہنچی ہے. یہ ہمارا حال ہے سائنس کے ساتھ, علم کے ساتھ. وہ علم جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا اطلب العلم من المہدی الی اللہ, اپنے ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو. آج علم کے ساتھ ہماری محبت کا یہ حال ہے, سائنس میں ہمارا یہ حال, ٹیکنالوجی میں ہمارا یہ حال, افرادی قوت کی بھرمار. یہ وجہ ہے اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. مجھے ایک خوبصورت بات کسی کی یاد ہے اور اسی پر آج ختم کروں گا. وہ کسی نے کسی صوفی کو کہا, صوفیوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں دیکھنے سننے کے. اس نے بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا, اس نے کہا صوفی جی پتہ ہے آپ کو؟ کیا مکھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی آنکھوں میں 3000 عدسے ہوتے ہیں, یعنی 3000 لینسز ہوتے ہیں, اس لیے وہ 3000 ڈفرینٹ ڈائریکشن پر دیکھتی ہے.
انہوں نے کہا اچھا. اس نے سوچا میں نے بڑا تیر مار لیا, صوفی کو میں نے اپنے علم سے قائل کر لیا. کہا مکھی, چھوٹی سی مکھی, اور چھوٹی سی مکھی کی پھر اس سے چھوٹی آنکھ. کہا اس میں سائنس نے ثابت کیا کہ 3000 اس میں لینسز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا 3000 یا 4000 لعنت ہے اس مکھی پر, جب بھی اٹھتی ہے بیٹھتی گند پر ہی بیٹھتی ہے. اس 3000 سے ہماری 2 آنکھیں کافی ہیں, صفائی ناپاکی کا پتہ تو ہے نا. یہ 2 ہی لینسز والی آنکھ کافی ہے کہ بندہ پاکی ناپاکی تو دیکھے کہ پاک جگہ بیٹھنا ہے. تو ہم سوچتے ہیں میرے دوستو, بات قلت و کثرت کی نہیں, بات کوانٹٹی کی نہیں, کوالٹی کی ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. آستان عالیتی والے, حضوری والے اپنا کام کر گئے, وہ اپنا کام کر گئے, آج بھی زندہ ہے. اگر ہم سمجھے کہ ان کے مرید کہلا کر, متبصرین کہلا کر, بے عملی کی زندگی گزار کر, کردار سے ہاری زندگی گزار کر ہم بھی سارے کرتے رہیں گے, تو خدا کی قسم یہ سنت الہی نہیں ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب قومیں اجتماعی غفلت میں رہ جائیں, خود آسانی میں, تن آسانی میں, تن پروری میں رہ جائے, رب کائنات ان کی حالت نہیں بدلتا. حالت بدلنے کے لیے ان کے نعرے لگانا ضروری نہیں, حالت بدلنے کے لیے ان کی سیرت اپنانا ضروری ہے. اگر نعرے لگانے سے کسی تحریر اس کو آئے یا اسلام آباد کے میدان میں کھڑے ہونے سے نعروں سے کوئی کسی جیسا بنتا ہوتا تو ابو بکر و عمر مصطفیٰ کی سیرت کو نہ اپناتے, وہ بھی مکے میں نعرے لگاتے رہتے.